بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش اور اپیل کروں گا کہ حضرت والا قرض صدارت پر تشریف لا کر ان بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھے. اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ رب العزت ان کی عمروں کو دراز کرے اور ان کو عالم معمول بنائے. ان کے والد صاحب بھی آ جائیں. محمد ارباز یہ واصل بھائی کے صاحبزادے ہیں, بھوڑپور کے رہنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک بچہ ہے محمد عفان, یہ بھائی محمد شہزاد مرحوم کے صاحبزادے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک بچہ ہے محمد حذیفہ حاجی یونس کے نواسے ہیں ماشاءاللہ. حافظ عبدالرحیم صاحب پکڑے یہ نہیں بھائی. بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں لوگ ماشاءاللہ بھائی. حاجی یونس کی بڑی چاہت کی بیچارے, وہ کہا کرتے تھے کہ میرا بچہ حافظ بن جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بھائی. آج ان کے والد صاحب آج بھی ان کے ماموں کہاں ہیں بھائی؟ عفان کے والد کہاں ہیں؟ آ جاؤ بھائی. ماشاءاللہ بھائی عبدالرحیم صاحب نے ان دونوں تینوں بچوں کو 200 روپے دیے ہیں. بھائی عبدالرحیم صاحب ٹاور والے انہوں نے تینوں بچوں کو 200 روپے دیے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد ارباز, محمد حذیفہ بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں. کل قیامت کے دن یہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا, پورے بھوڑپور والوں کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا. قسم خدا کی قرآن کا حافظ بننا. محمد وسیم صاحب, محمد وسیم صاحب تینوں بچوں کو 500 روپے. یہ کہاں ان کے استاد کہاں ہے بھائی؟ ارے ان کے استاد کہاں بولی ریحان ہے یا لو پکڑو ادھر کو. ان تینوں بچوں کے 2000 روپے ان کے استاد کو بھی دیے ان کو اپنے پاس. 1000 روپے محمد رضوان کو بھی دیے انہوں نے ماشاءاللہ. اچھا بھی ماشاءاللہ. قاری یعقوب صاحب ہے ان کو بھی 1000 روپے دیے محمد. قاری یعقوب صاحب ہے بھائی اسٹیج پہ, جلدی آ جاؤ بھائی. تینوں بچوں کو 100 روپے میں ماشاءاللہ. تم پیسے تھوڑا سا بچوں کے بچے سے مل چاہیے ٹھیک ہے. محمد وسیم, محمد وسیم نے ماشاءاللہ 500 روپے سارے اساتذہ کو لو بھائی پکڑو جی. سبانہ نے 200 روپے دیے ماشاءاللہ. دیکھو حضرت کا خیال کرتے ہوئے. بھائی محمد بابر نے 100 روپے ماشاءاللہ. بیٹھ جائے بھی بیٹھ جائے بیٹھ جائے اللہ کے واسطے بیٹھ جائے. تینوں کو 200 روپے. کیا نام تمہارا؟ سمیر. کس کے؟ محمد سمیر. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی. اسٹیج والے تو بیٹھ جاؤ, اسٹیج والے بیٹھ جاؤ بس ماشاءاللہ. لو بھائی لو, یہ قرآن کی نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. کیا نام تمہارا بھائی؟ محمد جواد ماشاءاللہ بھائی. اللہ ان کے پیسے قبول. بھائی شمس الدین صاحب لو جی ماشاءاللہ 100 روپے ماشاءاللہ. اور ایک اور خوشی کی بات بتاؤں میں آپ کو. ایک بچہ محمد عثمان, یہ قاسم مندو کا صاحبزادہ ہے ماشاءاللہ. کسی عورت نے دیے تھے اس کو 8000 روپے. لو جی کیا نام بھائی تیرا؟ عبد الماجد. وہ 8000 روپے دے, 9000 روپے کی ان کو کتاب لا کر کے دی ماشاءاللہ. دینے والوں کو گمنام پتہ نہیں کس نے دیے ہوں گے. ہم ان کے لیے دامن پھیلا کر کے دعا کرتے ہیں کہ اس عورت نے اس اخلاص کے ساتھ وہ 8000 روپے دیے, مولا قدوس سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کی جائز تمناؤں کو مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرمائے ماشاءاللہ. 200 روپے. کیا نام تمہارا؟ محمد شاداب. لو جی پکڑو. محمد ادیب. کس کے بیٹے؟ تینوں بچوں کے 500 روپے. بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. لا بیٹھو جلدی سے. خمرہ بھائی 100 روپے تینوں بچوں کے لیے. لو جی بچوں کے پیسے. لو جی بچوں کے پیسے. یہ کس نے نہیں؟ کیا نام بیٹے تیرا؟ لو جی 50 روپے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إن كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر ذی وقار اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، قرائے عظام اور میرے بہت ہی قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی اس دنیا میں عطا فرمائی ہے، یہ بہت ہی مختصر زندگی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم سے پہلے امتیں جو اس دنیا کے اندر آئی تھیں، اللہ نے انہیں 1,500 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ 700-800 سال کی جوانی ہوا کرتی تھی، جس میں وہ خوب محنت کر کے نیکیوں کے ذخیرے جمع کر لیتے تھے، آخرت کی بھرپور تیاری کر لیتے تھے۔ لیکن اس آخری امت کو اللہ نے تیاری کے لیے اتنی لمبی عمر عطا نہیں فرمائی۔ ہمیں جو وقفہ ملا ہے، جو مہلت اور فرصت دی گئی ہے، جو موقع عنایت کیا گیا ہے، وہ بڑا مختصر ہے۔ وہ ہے 60-70 سال کی زندگی، اور اس زندگی کا بھی بڑا حصہ بچپن میں، لڑکپن میں، کھیل کود میں، جوانی کی مستیوں اور اٹکھیلیوں میں گزر جاتا ہے، اور آخرت کی فکر پیدا ہوتے ہوتے عمر کا بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ بہت ہی کم حصہ باقی بچتا ہے، جس کو ہم آخرت کی تیاری میں لگاتے ہیں، اور اس میں بھی کتنا حصہ سونے میں، کھانے میں، روزگار اور کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ تو آخرت کی تیاری کے لیے تو بہت ہی مختصر وقت بچتا ہے۔ سفر آخرت کا بڑا لمبا، منزل بہت دور، بہت مشکل، بڑی کٹھن، آخرت کا مرحلہ بڑا خوفناک، ہولناک، لیکن اس کے حساب سے جو تیاری ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ پھر یہ زندگی بھی ہماری بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے۔ سال دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے، مہینہ آنکھ جھپکتے ہی چلا جاتا ہے، ہفتہ یوں ہی گزر جاتا ہے۔ تو ایک تو آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں وقت بہت تھوڑا دیا، اور پھر وہ وقت بھی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، عمریں ختم ہو رہی ہیں۔ کچھ نہیں پتا ہماری عمر کتنی ہوگی، کب موت کا فرشتہ آ دھمکے گا،
ہم جوانوں کے جنازے اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ادھیڑ عمر والوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بوڑھوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، عقل مندی اور سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اپنی اس عمر کو مختصر سمجھتے ہوئے، بہت تھوڑی جانتے ہوئے، ہم اسے بغیر کسی غفلت اور سستی کے آخرت کی تیاری میں لگا دیں۔ اسی لیے اللہ نے یہ عمر عطا فرمائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم قیامت کی تیاری، اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کر لیں، اس کا حقدار اور مستحق بنا لیں۔ جنت کا حقدار اور جنت کا مستحق اپنے آپ کو ہم کیسے بنائیں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ گزارنے والے بن جائیں، اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دیں، اپنے جذبات کو ختم کر دیں، اپنے ارادوں کو پامال کر دیں، اور ہر موقع پر، ہر مرحلے پر صرف یہ دیکھیں میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے آقا کا کیا حکم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہو اس کے آگے اپنا سر جھکا، سر تسلیم خم کر دیں، اس پر اپنے آپ کو ڈال دیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہمارا دن، ہماری رات جب اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزرے گی، ان کے حکموں کو پورا کرنے میں گزرے گی، نیکیوں میں گزرے گی، اطاعت میں گزرے گی، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں جنت کا ایک دن حقدار بنا دے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے حکموں کو کوئی عزت نہیں دی، کوئی اہمیت نہیں دی، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں اور آپ کے احکامات اور تعلیمات کی کوئی قدر نہیں کی، بلکہ ان سب کو نظر انداز کر کے، پسے پشت ڈال کر کے، بھول کر کے اپنی منچاہی والی، نفس اور شیطان والی زندگی گزارتے رہے اور دن رات گناہوں کے اندر مبتلا رہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے میں لگے رہے، اسلام کا جنازہ نکالنے میں لگے رہے، اسلام کے احکام کی دھجیاں اڑاتے رہے، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر نہ دنیا کے اندر ہمیں سکون اور آرام ملے گا، اور نہ آخرت کے اندر ہمیں عیش و آرام والی زندگی نصیب ہو سکے۔ پھر دنیا میں بھی خطرے ہیں اور آخرت میں بھی خطرے ہی خطرے۔ اس لیے ہمیں زندگی گزارنی ہے، جتنی بھی زندگی اللہ نے باقی رکھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اتباع کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ۔ ہمارا رب بڑا کریم رب ہے، بڑا رحیم رب ہے، بڑا معاف کرنے والا، غفور الرحیم۔ اس کا اعلان ہے کہ اے میرے بندے، زمین اور آسمان کے درمیان جو یہ خالی جگہ ہے، اگر یہ ساری خالی جگہ بھی تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تو ایک مرتبہ سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے یہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ ایسا غفور الرحیم، ایسا رحمان الرحیم رب ہمیں ملا ہوا۔ اس لیے اگر پچھلی زندگی میں ہم سے گناہ ہوئے، کوتاہیاں ہوئیں، قصور ہوئے، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلی فرصت میں اس گندی زندگی سے توبہ کرنے کا ارادہ کریں، اسے چھوڑنے کا ارادہ کریں، اس کی اصلاح کا ارادہ کر لیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، 8-10 دن باقی ہیں، بڑا اچھا موقع ہے اسی رمضان سے اپنی گاڑی کی پٹری بدل دیں، اسی رمضان سے نیکی اور تقوی والی، پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ اگر ہم چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، گناہوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی انسان تھے، تابعین اور تبع تابعین بھی ہم جیسے انسان تھے، انہوں نے ارادہ کیا، کوشش کی، اللہ نے انہیں گناہوں سے بچایا۔
اور وہ گناہوں سے محفوظ ہو کر کے دنیا سے گئے۔ اگر ہم بھی ارادے کریں گے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی بچنا آسان فرما دے، ہمیں بھی گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ اور یہ گناہ کون سے ہیں؟ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ، کسی کی غیبت کرنا یعنی منہ پر یا پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا کبیرہ گناہ، کسی کی بات ادھر سے ادھر لگا دینا اور جھگڑا کرا دینا جس کو چغلخوری کہتے ہیں کبیرہ گناہ، کسی کا روپیہ پیسہ لے کر کے قرضے کے نام پر ہڑپ جانا، مار لینا، زمین جائیداد دبا لینا، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، مال میں ملاوٹ کر کے بیچنا، کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنا، اسے فریب دینا، اسی طرح وعدہ کر کے مکر جانا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، سود کھانا، جوا، سٹا، زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، یہ سب کبیرہ گناہ۔ اور افسوس کی بات ہے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 23 سال محنت کر کے ان تمام چیزوں سے پاک کر دیا تھا، مگر یہ گناہوں کی ساری نجاستیں، یہ ساری غلاظتیں، یہ گندگیاں آج پھر ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں داخل کر دی۔ آج مسلمانوں کی بہت کم بستیاں ایسی ملیں گی جہاں پر یہ گناہ نہ ہو رہے، گھر گھر ان گناہوں سے بھرا پڑا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کا غصہ، اس کا غضب نازل ہوتا ہے، بلکہ اللہ ایسی قوم پر جو نڈر اور بے باک ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، فحاشی، عریانیت، بدکاری کی مرتکب ہوتی ہے، اللہ اس پر اپنا عذاب بھیجتے ہیں، اور اس قوم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ بس وہ اپنا سر پکڑ کر کے یہی سوچتی رہتی ہے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ظالم حکمراں ہم پر کیوں مسلط ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ہماری ذلت کیوں ہو رہی ہے، رسوائی کیوں ہو رہی ہے۔ انہیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ اللہ کا عذاب چل رہا ہے۔ تم نے جو گناہ کیے، نافرمانیاں کی، قرآن کریم کی بے حرمتی کی، توہین